السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقات أو نسك إذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك شهوة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے، پھر اگر تمہیں کھیل لیا جائے تو کوئی بھی قربانی میسر ہو وہ پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھی بیت اللہ پہنچ سکتے ہو تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو۔ جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 دن کے روزے ایام الحج میں رکھے اور 7 روزے رکھو جب کہ تم واپس پہنچ جاؤ۔ یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ رعایت اس لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں وہ اللہ کا تقوی اختیار کر سکیں، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالی سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ عمرے کے لیے احکام تو مدینہ منورہ سے 7 میل باہر نکل کر ہی باندھ لیا جائے گا، لیکن حج مکمل تب ہوگا جب طواف بھی ہوگا، وقف عرفہ بھی ہوگا اور اس کے سارے مناسک ادا کیے جائیں گے۔ لہٰذا جو شخص بھی حج یا عمرے کی نیت کر لے تو پھر اسے تمام مناسک کو مکمل کرنا چاہیے، کوئی کمی نہ رہے، یعنی روک دیا جائے، جیسا کہ 7 ہجری میں ہوا کہ مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کرنی پڑی اور عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانا پڑا۔ مشرکین مکہ اڑ گئے تھے کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ یہ دم احسار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے، ہمیں یہیں احرام کھولنے پڑیں گے، تو ہم اللہ کے نام پر یہ جانور دے رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اس کا کفارہ ہے، یعنی جہاں جا کر قربانی کا جانور ذبح ہونا ہے وہاں پہنچ نہ جائے۔ اگر آپ کو حج یا عمرے سے روک دیا جائے اور آپ نے قربانی کے جانور آگے بھیج دیے تو آپ کو روکنے والے ان جانوروں کو نہیں روکیں گے، اس لیے کہ ان کا گوشت تو انہیں کھانے کو ملے گا۔ اب اندازہ کر لیا جائے کہ اتنا وقت گزر گیا ہے کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ گیا ہوگا، یعنی سر میں کوئی زخم وغیرہ ہو اور اس کی وجہ سے بال کٹوانے ضروری ہو جائے۔ اگر اس ہدی کے جانور کے کعبہ پہنچنے سے پہلے تمہیں اپنے بال کاٹنے پڑے تو فدیہ ادا کرنا ہوگا، یعنی ایک کمی جو رہ گئی ہے اس کی تلافی کے لیے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کفارے کی 3 صورتیں بیان ہیں: روزے یا صدقہ یا قربانی۔ اس کی وضاحت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے کہ یا تو 3 دن کے روزے رکھے جائیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا کم از کم ایک بکری کی قربانی دی جائے۔ اس قربانی کو دم میں جنایت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب کے ہاں ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک یہ کعبہ کی توہین تھی۔ ان کے ہاں حج کے لیے 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج تھے، جبکہ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے مخصوص تھا۔ وہ عمرے کے علاوہ سفر کرتے اور حج کے لیے علیحدہ۔ یہ بات حدود حرم میں رہنے والوں کے لیے تو آسان تھی، لیکن اس امت کو تو پوری دنیا میں پھیلنا تھا، اور دراز سے سفر کر کے آنے والوں کے لیے اس میں مشقت تھی۔
لہٰذا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کے لیے جہاں اور آسانیاں پیدا کی گئی، وہاں حج اور عمرے کے زمن میں یہ آسانی بھی پیدا کی گئی کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر لیا جائے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ پہلے عمرے کر کے احرام کھول دیا جائے اور پھر 8ویں ذی الحج کو حج کے احرام باندھ لیا جائے، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ حج کے لیے احرام باندھا تھا، جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں اور اسی احرام میں حج بھی کر لیا، یہ حج قرآن کہلاتا ہے۔ لیکن اگر شروع ہی سے صرف حج کا احرام باندھا جائے اور عمرہ نہ کیا جائے تو یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ قرآن یا تمتع کرنے والے کے لیے قربانی ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اسے دم شکر کہتے ہیں اور قربانی کرنے والے کو اس میں سے کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ دم جبر ہے اور قربانی کرنے والے کو اس میں سے کھانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی عین ایام الحج میں 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذی الحج کو روزہ رکھے، 10ویں کا روزہ نہیں ہوتا کیونکہ اس دن عید ہوتی ہے۔ اپنے گھروں میں جا کر 7 روزے رکھو، یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنے کی رعایت خواہ تمتع کی صورت میں ہو یا قرآن کی صورت میں، صرف وفاقی کے لیے ہے جس کے لیے اہل و عیال جوار حرم میں نہ رہتے ہوں، یعنی جو حدود حرم کے باہر سے حج کرنے آئے ہوں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اس کے اندر حج اور عمرے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ حج اور عمرہ کس طرح ساتھ ادا ہو سکتا ہے، اور کس طرح کوئی مصیبت آ جائے آپ کو حج عمرہ کرنے سے پہلے راستے میں روک دیا جائے تو اس کا کفارہ آپ کیسے ادا کریں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔